اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک خاص تعلیم ارشاد فرمائی ہے جسے سنن الفطرہ کہا جاتا ہے. سنن الفطرہ کیا ہیں؟ وہ سنتیں جن پر انبیاء نے مواظبت کی ہے، انبیاء اور رسول نے جن چیزوں کو اختیار کیا، خاص چیزیں جو ساری شریعتوں میں رہی ہیں اور ہماری شریعت میں بھی ہے، یعنی ان چیزوں پر عمل کرنا نبی کی سنت بھی ہے اور پچھلے سارے انبیاء کی بھی سنت ہے. اور یہ چیزیں انسان کی طہارت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث ہے عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ وغیرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، انبیاء کی سنتیں ہیں اور اللہ نے انسانوں کو اسی پر پیدا کیا ہے. الختان، ختنہ کروانا، الاستحداد کہ آدمی عضو مخصوص کے آگے آس پاس صفائی کرے، نتف الآباد اپنے بغل کی صفائی کرے، قص الشوارب اپنے مونچھوں کو مونڈے، اسے کم کرے اور تراشے. تو یہ وہ سنتیں ہیں جسے سنن الفطرہ کہا جاتا ہے اور اسلام کے خصوصی تعلیمات میں سے ہیں جو اسلام کو دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہیں. دوسرے مذاہب میں جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں یا تو ظاہر کی بات ہے یا باطن کی بات ہے. اسلام تینوں طہارت کی بات کرتا ہے. پاکی صفائی 3 طرح سے بھی ہونا چاہیے. ایک انسان کے باطن میں بھی پاکی صفائی ہو، دل اس کا صاف ہو اور اس کے دل میں اچھے اعمال پائے جاتے ہوں. دوسرا، اس کے اعمال میں پاکی صفائی ہو، اچھے کام کرتا ہو، لوگوں کو تکلیف نہ دیتا ہو. اسی طرح انسان اپنے جسم کی طہارت کا بھی خیال کرے. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی درستگی کا بھی خیال کرے، اس کا بھی احترام کرے اور وہ چیزیں اختیار کرے جو اسے پاک و صاف کرتی ہیں. تینوں طہارتیں اسلام میں موجود ہیں. کوئی آدمی صرف باطن کی طہارت اختیار کرے اور اعمال اچھے کرے لیکن جسم کی طہارت کا خیال نہ کرے تو اس نے پوری پاکی صفائی کا خیال نہیں کیا. لہٰذا سنن فطرہ، ان سنتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسلام کی خوبی اور خوبصورتی میں سے ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، انبیاء اور رسول کی بھی سنت ہے. رمضان کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو ناخن نہیں تراشنا چاہیے، مونچھ نہیں نکالنا چاہیے یا دیگر صفائی نہیں کرنا چاہیے. شریعت میں ایسی کوئی ممانعت حدیث میں نہیں دی گئی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ عام دنوں کی طرح روزے دار بھی اپنی مونچھوں کو تراش سکتا ہے، ناخن نکال سکتا ہے اور دیگر جو صفائیاں حدیث میں مذکور ہیں وہ سارے وہ اعمال کر سکتا ہے. اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ رمضان میں تو خیال کرنا چاہیے. جس طرح آپ باطن کا خیال کرتے ہیں، رمضان میں اعمال کا خیال کرتے ہیں، جسم کا بھی خیال کرے، اس کی پاکی صفائی کا بھی خیال کرے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 40 دن آخری مدت آپ نے جو بتائی ہے کہ انسان اس سے زیادہ ان چیزوں کو نہ چھوڑے، ناخون کو، مونچھ کو اور زیر ناف اور بغل. آپ نے 40 دن آخری حد رکھی ہے، اس سے زیادہ تک آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ مدت رمضان میں بھی ہو جائے، 40 سے زائد ہو جائے تو اس نے سنت کی مخالفت کی. اور 40 دن، یہ جو عدد آپ سنتے ہیں کہ 40 دن کے اندر صفائی کرنا چاہیے، یہ 40 دن آخری حد ہے. علماء کہتے ورنہ تو مومن کو اس کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے. آپ جمعہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. جب بھی آپ کے لیے آسانی ہے اہتمام کیجئے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھیے، ان چیزوں کی پاکی صفائی کا خیال رکھیے. اور آخری حد اس کی 40 دن تک ہے. انبیاء کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ جسم کا احترام ہے. اور اللہ نے جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے اس کی شکل کو اچھی طرح باقی رکھنا ہے. آپ دیکھیں اگر ہمارے ناخن لمبے ہو چکے ہوں، مونچھیں ہماری ایک دم بڑھ گئی ہوں اور اسی طریقے سے ہم نے دیگر صفائی کا اہتمام نہ کیا ہو، اللہ نے جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے اس کی تخلیق کو ہم نے بگاڑ دیا. اسے لوگ دیکھ کر پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق سب سے بہترین تخلیق ہے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال کر کے اسے خوبصورت برقرار رکھنا چاہیے. اور وہیں پر اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو یہ گھر والوں کے لیے بھی پریشان کن ہے. وہ لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں
انہیں بھی اذیت ہوتی ہے. وہ جو ان چیزوں کا خیال نہ کرے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہو، اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، مشوہ ہے، مونچھوں کو نہ تراشنے کے سبب، پاکی صفائی نہ ہونے کے سبب، منہ کی صفائی نہ ہونے کے سبب، تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے گھر والوں کے لیے بھی تکلیف ہے، اذیت ہے ان کے لیے بھی. اور علماء کہتے ہیں جو اس کا اہتمام کرتا ہے وہ گھر والوں کے لیے راحت کا سبب ہے. اگر آدمی کا چہرہ صحیح ہو، اس کا منہ صحیح ہو. حضرت عائشہ صدیقہ نے تو 10 چیزیں نقل کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فطرت میں سے ہیں، جن میں مسواک بھی ہے کہ مسواک کا مومن اہتمام کرے، منہ کی صفائی کا خیال کرے. مقصود یہ کہ منہ پاک و صاف ہو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ گھر والوں کے لیے بھی اس میں آسانی ہے. اور علماء نے کہا کہ انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. اگر آدمی کے ناخن نہ تراشے ہوئے ہوں، اس میں گندگی جمی ہوئی ہو، اسی سے وہ کھاتا ہے، اور بال اس کے زائد ہو چکے ہوں اتنے زیادہ کہ بسا اوقات پانی وہاں تک اندر تک نہیں پہنچ رہا ہے، پانی کو جانے سے وہ چیز روک رہی ہے، اس کے بال اسے روک رہے ہیں پانی پہنچانے تک کے لیے، تو یہ انسان کی صحت کے لیے بھی مضر ہے، نقصان دہ ہے. لہٰذا جسم کے صحت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور انبیاء کی سنت، گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان میں بھی اہتمام کریں، حالت روزہ میں بھی آپ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے. لوگوں میں مشہور ہے رات کے وقت ناخن نہیں تراشنا چاہیے، صفائی نہیں کرنا چاہیے. ایسی کون سی پابندی حدیث میں ہے؟ یہ لوگوں کی طرف سے مشہور کی گئی چیزیں ہیں. ناخن تراشنے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے. آپ دیکھ پاتے ہیں اور صاف کر لیتے ہیں، یہ آپ کے لیے سنت پر عمل کرنے والی بات ہے. کوئی رکاوٹ حدیث میں نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی برکت چلی جاتی ہے. ہمارے ماحول میں ایسی چیزوں سے برکت چلی جاتی ہے کہ احادیث میں ان کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور جو اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، آپ سوچیں کیا ان کے گھروں میں برکت آ رہی ہے؟ سنت کی مخالفت کر کے ہمارے گھروں میں کوئی برکت نہیں ہے. لہٰذا دن اور رات میں جب چاہے آدمی اس کی صفائی کرے، صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. روزے دار کو اپنے جسم کا بھی خیال کرنا چاہیے، ہیئت کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ مومن اپنی ہیئت کو نہ بگاڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی نہ واقع کرے. لہٰذا جسم کے اعضاء کو بالوں کو زائل کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں، حالت روزہ میں جو چیز نہیں کرنا چاہیے بالوں کے حوالے سے، بال 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جن کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے، اسے تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. دوسرا جس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے شریعت میں، نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے. ہاتھوں کے بال ہیں، سینے کے بال ہیں، پنڈلی پر آنے والے بال ہیں. شریعت میں کوئی تعلیم نہیں کہ اسے نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے. شریعت خاموش ہے کہ نکالیں گے تو گناہ ہوگا، نہیں نکالیں گے تو ثواب. ایسا کچھ نہیں ہے. بالوں کی دوسری قسم ہے کہ شریعت اس پر خاموش ہے، شریعت نے کچھ نہیں کہا. علماء کہتے بہتر یہ کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، ان بالوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے جس کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی. اور تیسرے وہ قسم ہے جسے باقی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آدمی اسے نہ نکالے. اس میں داڑھی کے بال ہے، داڑھی کو نہیں نکالنا چاہیے. یہ بھی سنن فطرہ میں سے ہے کہ انسان کی داڑھی مرد اور عورت میں فرق کرنے والی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داڑھی کے ذریعے سے مرد کو خوبصورت بنایا ہے، مزین کیا ہے، اور داڑھی کی وجہ سے انسان کے چہرے پر ہیبت ہوتی ہے. اسی لیے خواتین اور بچوں میں ہیبت نہیں ہوتی ہے، ان کا خوف ظاہر نہیں ہوتا ہے. داڑھی سے انسان کی خوبصورتی بھی ہے، ہیبت بھی ہے، اور مرد اور عورت میں فرق کرنے والی چیز بھی ہے. تو وہ جن کا شریعت نے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی حالت روزہ میں اسے نکالتا ہے، یقیناً اس کے روزے کا اجر کم ہو جائے گا، ثواب کم ہوگا. اگر کوئی حالت روزہ میں ان چیزوں کو نکال دے، داڑھی کو اگر نکلوا دیتا ہے، اس کا یقیناً اجر کم ہوگا. لہٰذا حالت روزہ میں ہو کہ نہ ہو، آپ اس کی محافظت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ داڑھی کو معاف کریں. 5 قسم کے الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں: ارخ اللحا، واعف اللحا، ارج اللحا، وفر اللحا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داڑھی کو گھنی کرو، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو معاف کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے الفاظ کے ساتھ حکم دیا ہے. لہٰذا اسے رمضان ہو کہ غیر رمضان اسے باقی رکھے. اگر کوئی نکالتا ہے اس نے نافرمانی کی اللہ اس کے رسول کی، اور روزے کی حالت میں اس کا اجر بھی کم ہوگا، اس کے روزے پر اس کا اثر ہوگا. اس کے علاوہ پاکی صفائی کے جو بال ہیں
انہیں روزے کے حالت میں نکالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور آپ نے سنا جس پہ شریعت خاموش ہے اس پر خاموشی اختیار کر لینا، اسے اسی شکل میں چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باطن کی طرح ظاہر کا بھی خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔